اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. روزے کے مسائل کا بیان. ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گرمی کے دنوں میں نکلے. گرمی اتنی تھی کہ اس کی شدت سے آدمی اپنا ہاتھ سر پر رکھنے پر مجبور ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواح کو چھوڑ کر کوئی بھی روزے سے نہ تھا. دوسری حدیث جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر یعنی غزوہ فتح کے دوران دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے. تو آپ نے معلوم کیا کہ کیا معاملہ ہے. لوگوں نے بتایا کہ جس پر سایہ کیا ہوا ہے وہ روزہ سے. آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنے کی کوئی اچھی بات نہیں ہے. فائدہ معلوم ہوا کہ سفر میں روزہ رکھنے کی تکلیف ہو تو روزہ توڑ ہی دینا اچھا افضل اور بہتر ہے. اگر سفر کے دوران کسی کو لگ رہا ہے کہ بہت دقت ہو رہی ہے تو روزہ توڑ دے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر دقت ہو رہی ہے تو نہیں دقت ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے تو روزہ رکھ لے. انس بن مالک رضی اللہ روایت کرتا ہے کہ نبی کریم کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تو روزہ رکھنے والا نہ رکھنے والے کو اور نہ رکھنے والا رکھنے والے کو ملامت نہیں کرتا. فائدہ شریعت کے نے جس چیز میں چھوٹ دی ہے اگر اس سے فائدہ اٹھائے تو اسے برا نہیں جاننا چاہیے. اسی پرکار اگر کوئی اس چھوٹ سے فائدہ نہ اٹھانا چاہے تو وہ بھی برا نہیں. یعنی کوئی سفر میں جو روزہ رکھے اور کوئی نہ رکھے تو ایک دوسرے کو برا والا نہیں سمجھنا چاہیے. سب دونوں اللہ کے راستے پہ ہیں, دونوں شریعت پہ ہیں. اور جس کی مرضی رکھے چاہے نہ رکھے. پیچھے حدیث گزر چکی ہے اور آپ کو کوئی پریشانی دقت نہیں تو آپ سفر میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. سفر میں لوگوں کو دیکھا کہ روزہ توڑنے کا بیان. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے تو اسفان کے استھان تک روزہ سے رہے. پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس پیالے کو اپنے ہاتھوں سے بلند کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اسے پی کر روزہ توڑ دے. یہاں تک کہ مکہ پہنچے. یہ گھٹنا رمضان کے مہینے کی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور نہیں بھی رکھا ہے. تو جس کا جی چاہے وہ رکھے اور جس کا جی چاہے وہ نہ رکھے. صاف بات ہے, دونوں بات ہے. ہاں اس میں بیان سفر کے دوران کا ہے اس میں ذکر. دوسری حدیث ہے جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184. اس آیت کی تفصیل کا بیان ہے. ابن عمر اور سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت اس کے بعد آنے والی آیت جو رمضان کا مہینہ ہے پائے و روزہ رکھے سے منسوخ ہے. ابن ابو لیلہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیان کیا کہ رمضان میں روزہ رکھنے کا جب حکم نازل ہوا تو بہت سے لوگوں کو یہ بڑا کٹھن معلوم ہوا. چنانچہ بہت سے لوگ جو روزانہ ایک محتاج کو کھانا کھلا سکتے تھے انہوں نے روزے چھوڑ دیے. حالانکہ ان روزوں میں روزہ رکھنے کی طاقت تھی لیکن انہیں اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ اگر وہ چاہے تو ہر روزہ کے بدلے ایک محتاج کو کھانا کھلا دیا کرے. پھر اس اجازت کی دوسری آیت میں تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو نے منسوخ کر دیا اور اس پرکار روزہ رکھنے کا حکم ہو گیا. فائدہ اس بات کے اندر جو کچھ بتایا گیا ہے اسے سمجھانے کے لیے سورہ بقرہ کو کی آیت نمبر 183, 184, 185 کی تفسیر ضرور پڑھیں. اب اس کے حدیث سے تعلق مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اس کا یہ نہیں کہ وہ کسی کو ایک کھانا کھلا دے
تو اس کا روزہ معاف ہو جائے گا، نہیں، اگر طاقت ہے، کوئی بیماری نہیں، اور ایسی بھی بیماری ہو کہ جس میں روزہ رکھنے میں جان جانے کا خطرہ ہو یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ، تب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یا بہت ضعیف آدمی ہو کہ ایک دم روزہ رکھ ہی نہیں پا رہا، تو وہ ایک مسکین کو پورا کھانا کھلا لے، پورا سحری افطار کھانا جو بھی رکھ لے۔ مگر جس کے پاس طاقت ہے وہ روزہ نہ رکھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ امام نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی روزہ نہ رکھنا چاہے وہ ہر روزہ کے بدلے ایک محتاج کو کھانا کھلا دے، پڑھو، اور کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ رمضان کے قضا روزے کب رکھے جائیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پھٹ کر یعنی عام دنوں میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیول یہ حکم دیا ہے کہ ان روزوں کو دوسرے دنوں میں پورا کر لو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ سعید بن مسیب نے کہا کہ 10 روزے یعنی ذی الحجہ اس شخص کے لیے رکھنے بہتر نہیں ہے جس پر رمضان کے روزے کی قضا واجب ہے۔ ایسے شخص پہلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ ابراہیم نخعی نے کہا کہ اگر کسی نے رمضان کے روزوں کی قضا میں کوتاہی کی اور دوسرا رمضان بھی آ گیا، پھر بھی اس کو دونوں رکھنے ہوں گے اور فدیہ واجب ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مرسل کے طریقے سے ابن عباس رضی اللہ سے بھی نقل کیا کہ وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ متوجہ کو کھانا بھی کھلائے، حالانکہ کھانا کھلانے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، بلکہ کیول اتنا ذکر ہے کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو۔ کوشش کرنی چاہیے، اگر پچھلے سال کا رمضان کا روزہ چھوٹا ہوا ہے، کسی کا فرض روزہ چھوٹا ہوا ہے، تو رمضان آنے سے پہلے اس کو قضا پوری کر لے تو اچھی بات ہے۔ فائدہ: ایک شخص نے سفر کی وجہ سے 5 روزے چھوڑ دیے، سفر سے واپسی کے بعد سستی کی وجہ سے نہ رکھ سکا، یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا۔ اب اس رمضان کے روزے کو تو رکھنا ہی ہے، ان 5 دنوں کی قضا روزوں کا کیا ہوگا؟ یہ ہے کہ اوپر جب باب کا نچوڑ، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ نے کہا کہ چھوٹے ہوئے 5 روزے رکھنے ہیں، چاہے رمضان کے بعد رکھے۔ کچھ نے کہا کہ موجودہ رمضان کے روزے رکھے اور ان 5 کے بدلے فدیہ دے۔ کچھ نے کہا کہ روزے بھی رکھے اور سستی کی قضا میں فدیہ دینا بھی دے۔ صحیح کیا ہے اللہ کے بہتر جانے خالق۔ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا مسلسل کرے گا یا ناگا کر کے۔ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ ناگا بھی کر سکتا ہے۔ جس مان لیں 5 روزہ چھوٹا تو آپ اس کو 5 ہفتے میں بھی رکھ سکتے ہیں، 5 مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں، مگر رمضان کے آنے سے پہلے آپ اس کو رکھ لیجیے تو بہتر ہے۔ ایک حدیث اور پڑھ دیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان کا روزہ مجھ سے چھوٹ جاتا تو شعبان سے پہلے اس کو قضا نہیں کر پاتی۔ یحییٰ نے کہا کہ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں ان کے لگے رہنے کی وجہ سے تھا۔ تو یہ موٹی موٹی بات ہے۔ بہت سے لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور خاص طور سے ہمارے نوجوان طبقہ اس وقت۔ پہلے ایسی بات نہیں تھی، سب لوگ روزہ رکھتے تھے، گاؤں دیہات شہر سب میں رکھتے تھے، مگر آج گاؤں میں بھی یہ حالت ہے کہ نوجوان بھی روزہ نہیں رکھتا اور شہر میں بھی نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ فرض روزہ ہے اور اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا بنانا چاہیے کہ طاقت رکھتے ہوئے بھی روزہ نہ رکھنا یہ کھلا جو ہے اللہ کی باغی ہے، نافرمانی ہے، بغاوت ہے اور کفر ہے۔ سمجھ لیجیے فرض ہے نا، فرض کا انکار کرنے والا کفر ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، اس نے انکار کر دیا، اس نے کفر کیا۔ تو رمضان کا روزہ فرض ہے بالغ کے اوپر، 15 سال کا جو ہو جاتا ہے اس کو بالغ سمجھا جاتا ہے اسلام کے اندر، تو اس کو روزہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک۔